ایک بھائی نے سوال کیا کہ محرم میں عورتوں کو قبرستان جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ تو عورتوں کا قبرستان جانا جو ہے، میں نے کہا بھی دیکھیں، عورتیں بازاروں میں بھی تو جاتی ہیں اور دوسرے اپنے کام کرتی ہیں، تو سارا کام۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ پردہ اور اس کا جو شرعی احکامات ہیں پردے کے، جو اس میں اختلاط مرد و زن کا جو اہتمام ہوتا ہے کئی ایسی جگہوں پر، اس سے بچتے ہوئے، اور خاص طور پر یہ جو محرم کے حوالے سے جو سوال کیا گیا، اس میں باقاعدہ ایک رسم اس کو بھی بنا لیا گیا ہے، گویا کہ محرم کے دنوں میں، ان 10 دنوں میں قبروں کو جو اس کے اوپر مٹی کے ساتھ، اس کو جس کو پنجابی میں کہتے ہیں لیپنا، توڑی جو ہوتی ہے گندم کی، اس کے ساتھ مٹی مکس کر کے اور اس کا ایک گارا سا بنا کر اور کپڑوں کو لپائی وغیرہ کی جاتی ہے، اور لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو ایک بڑا ضروری فرض سمجھ کے کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک رسم ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، نہ کوئی یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے۔ ایک کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ چلو ان دنوں میں سال بعد اپنے ماں باپ کی قبر پر جا کر، کیونکہ مجھے کوئی ایسی فرصت ہوتی ہے اور اس کو چلو نشاندہی بھی رہے کہ میرے ماں کی، باپ کی، کسی بھی جگہ پر کوئی بھی کسی کی عزیز کی قبر جو ہے وہ کون سی ہے، یا بعض دفعہ موسمی حالات کی وجہ سے، بارشوں کی زیادتی کی وجہ سے وہ مٹی جو ہے وہ اوپر ہوتی ہے، وہ اتر جاتی ہے، کم رہ جاتی ہے، اور بظاہر جو نشان ختم ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ تو چلو سال بعد ہی رہی، حالانکہ ویسے تو جلد از جلد ہی کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اپنے جو عزیز اعزاء و اقارب جو قریبی جتنے بھی ہیں ان کی قبروں پر جا کر، تو ایک تو ان کے لیے یادداشت ہوتی ہے قبرستان جا کر، ایک تو اپنے پیاروں کو یاد رکھنا ہوتا ہے، دوسرا ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرنا، ان کو یاد رکھنا، اور خود بھی انسان نے آخر ایک دن وہیں پر جانا ہوتا ہے ہر ایک نے۔ تو یہ سارے جو پہلو ہیں، ان میں تو کوئی بظاہر حرج والی بات نہیں ہے، نہ ہی کوئی یہ گناہ والی بات ہے، نہ کوئی خلاف سنت ہے، نہ کوئی مکروہ ہے، تو سارے ایک مباحات ہیں۔ یہ مباح عمل جب ہم اس کو باقاعدہ ایک کوئی ایسا رکن سمجھ لیتے ہیں دین کا کوئی، حالانکہ شاید جو بھی لوگ ایسا کام کرتے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہم اکثریت ہمارے جو لوگ ہیں، عام طور پر عام لوگ ہی کیا، خاص لوگ بھی جو شرعی احکامات کو بظاہر جانتے بھی ہوتے ہیں، وہ بھی بہت سارے عام کام جو ہیں وہ ایسے ہی روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں، رسمن ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ کوئی شرعی ضرورت ہے، دینی ضرورت ہے، یا دین کا کوئی کام کر رہے ہیں، قرآن و سنت کا یہ عمل ہے، اللہ رسول کو راضی کرنے والا کوئی عمل ہے، اس میں کوئی ثواب والا کام ہے، اجر والا کام ہے۔ اس سے قطع نظر ہم بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو بظاہر اس میں پھر جو بہت ساری رسومات ہمارے اعمال میں جو مباحات کی صورت میں ہوتی ہے، اس کو لوگ پھر انجانے میں ایک فرض سمجھ لیتے ہیں، ضروری حصہ سمجھ لیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس کو فرض سمجھتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، میں نے سال بعد محرم میں اپنے ماں باپ کی قبروں کو جا کر لیپنا ہے، تو سمجھتا رہے فرض ہے، یہ اس کا ذاتی فعل ہے، فرض سمجھ لے، اس کو واجب سمجھ لے، یا جو مرضی سمجھ لے، یہ اس کا ذاتی فعل ہے، ذاتی عمل ہے۔ اگر وہ اس عمل کو کوئی شرع کا، کوئی قرآن کا، کوئی سنت کا، کوئی دین کا کوئی ایسا عمل سمجھ کر یہ کرتا ہے، تو پھر وہ خلاف سنت ہو جائے گا، خلاف شرع ہو جائے گا، کیونکہ شرع کی اس کے بارے میں کوئی حکم ہے ہی نہیں سرے سے۔ تو جب کوئی عمل، اگر وہ انسان کسی عمل کو ذاتی حیثیت میں فرض سمجھ کے کرتا ہے اپنے لیے کسی کام کو، تو اس کا ذاتی معاملہ ہے، سمجھتا رہے۔ لیکن اسی ذاتی عمل کو کوئی شرع کا عمل سمجھ کر ضروری سمجھ لیتا ہے، تو اس کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ دلیل از کتاب و سنت بھی بائے، کہ کتاب و سنت سے، قرآن و سنت سے دلیل چاہیے ہوتی ہے کسی بھی عمل کو فرض کا درجہ دینے کے لیے، سنت کا درجہ دینے کے لیے، واجب کا درجہ دینے کے لیے، یا اجر سمجھنے کے لیے۔
ثواب سمجھنے کے لیے یا گناہ سمجھنے کے لیے کسی بھی عمل کو اس کی دلیل قرآن و سنت سے ملے گی، تب ہی وہ عمل کسی اجر کا باعث بنے گا، اس میں ثواب بھی شامل ہے، اس میں گناہ بھی شامل ہے۔ اگر کسی عمل سے کوئی انسان رکتا ہے کہ بھئی یہ عمل غلط ہے، گناہ ہے، تو اس کے لیے بھی دلیل قرآن و سنت سے چاہیے، اور اگر کسی عمل کو ثواب سمجھ کر کرتا ہے تو اس کے لیے بھی قرآن و سنت سے دلیل چاہیے۔ تو یہ ایک باریک سا فرق ہے، اسی نقطہ نظر کو، اسی فلسفے کو، اسی ایک لائن کو، اس ایک پیرامیٹر کو، اسی ایک پیمانے کو جب ہم رکھ لیں گے اپنے دماغ میں، دل میں، سوچ میں، سمجھ میں، اور اس پر پرکھنا شروع کر دیں گے اپنے اعمال کو قرآن اور سنت کے پیمانے پر، کہ اس عمل کی قرآن و سنت میں کیا تعیین اور تخصیص ہے یا نہیں ہے، اور میں یہ عمل کر رہا ہوں یا کوئی عمل یہ کر رہا ہے، تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کوئی عمل کیوں کر رہے ہوتے۔ تو اس پر بے وجہ نقد کرنا، اس کو ہدف تنقید بنانا، اور پھر لوگوں کے اس میں پھر صاحب ظاہر ہے جب آپ اس پر بے وجہ اور تنقید کریں گے، جبکہ آپ خود بھی اس کو اس کی اصل صورتحال میں سمجھے بغیر کہ کوئی شخص یہ کیوں کر رہا ہے، تو اس کو خود پہلے سمجھیں، پھر اگلے بندے کو اس معاملے کی نوعیت سمجھائیں، تب ہی معاملہ جو ہے وہ سب کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور عام لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ کوئی بھی عمل کرنے کے لیے اگر کوئی شخص کسی کو، لیکن ہمارے یہاں تو یہ دیوبندی شیعہ سنی بریلوی وابی کا اتنا رولا ڈل گیا ہے کہ کوئی بھی عمل ہے وہ ایک پہچان، ایک مونوگرام، ایک ٹریڈ مارک بن چکا ہے لوگوں کا، کہ یہ عمل کوئی کرے گا تو فلاں ہوگا، یہ عمل کرے گا تو فلاں ہوگا، وہ عمل کرے گا تو فلاں مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہوگا۔ تو بس اسی وجہ سے پھر وہ اس پر تھوپ کر اور اس کو اپنے فرقے سے خارج کر کے، اور پھر یہ سارا تماشا چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے اور دین کی صحیح سمجھ ہمیں عطا